Welcome to Lecture 9 of course on Business Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, آج ہم ایک تو پچھلے لیکچر کو ریویو کر رہے ہیں، لیکچر 8، جس میں ہم نے سمپل انٹرسٹ، کمپاؤنڈ انٹرسٹ، انیوٹیز ریلیٹڈ جو ڈفرینٹ فنکشنز تھے مائکروسافٹ ایکسل کو ہم نے کافی استعمال کیا. اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم دوبارہ دیکھیں، چونکہ وہ بڑے امپورٹنٹ فنکشنز تھے، اور ورک شیٹس کو کیسے کیا جاتا ہے، اور وہ فارمولی جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ دکھائے ان کو میں چاہوں گا کہ آپ ورک شیٹ میں ایکچولی دیکھیں لائیو. تو میں آپ کے سامنے جو ورک شیٹ میں نے آپ کے لیے تیار کی ہوئی ہے اس کو میں ایک کوئک گلانس آپ کو دوں گا، اور کچھ فارمولے ہم دوبارہ انٹر کریں گے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ فنکشن استعمال کیسے ہوتے ہیں. تو یہ تو تھا جو ہم لیکچر 8 کے سلسلے میں کریں گے. اب آئیے ڈسکس کریں لیکچر 9 کا ٹاپک کیا ہے. لیکچر 9 کا ٹاپک ہے میٹریسز. میٹریسز جمع ہے میٹرکس کی، اور میٹرکس کیا ہوتا ہے، اس کا کیا استعمال ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو کیا کرنا ہے، کس جگہ پہ یہ اپلائی ہوتا. کچھ آپ میں سے شاید سوچ رہے ہوں کہ یہ تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں میٹرکس. تو آج میں آپ کو ایک تو ایکسپلین کروں گا کہ میٹریسز کیا ہوتے ہیں، میٹریسز جمع میٹرکس کی. ان ڈیفینیشنز کے علاوہ کچھ ایگزامپلس ہم دیکھیں گے. اس لیکچر میں آپ کے لیے میں نے کچھ سمپل ایگزامپلس لی ہیں جن میں میٹریسز کو ایڈ کیسے کیا جاتا ہے، میٹریسز کو ایک دوسرے سے سبٹریکٹ کیسے کیا جاتا ہے. ایک کیس لیں گے جس میں دیکھیں گے کہ میٹرکس میتھمیٹکس کی ایپلیکیشن ایکچوئل لائف میں، پرسنل لائف یا بزنس لائف میں کیسے ہوتی ہے. لیکچر 10 میں کچھ حصہ میٹریسز کا، میٹرکس ملٹیپلیکیشن اور میٹرکس انورشن ہم اسٹڈی کریں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو مائکروسافٹ ایکسل میں جو فنکشنز میٹرکس الجبرا کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ آج بریفلی دکھا رہا ہوں. اگلے لیکچر میں ہم ان کا بھی تفصیلی استعمال کریں گے، ورک شیٹس بنائیں گے، ورک شیٹس دیکھیں گے. تو آئیے سب سے پہلے پچھلے لیکچر میں جو ہمارا کام تھا اس کو ایک ورک شیٹ میں لائیو دیکھیں اور کچھ چینجز کر کے دیکھیں، کچھ انٹریز کر کے دیکھیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ سمپل اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ انیوٹی پہ جو ہم نے کام کیا اس کو ریئل لائف میں کیسے کرنا. تو آئیے سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. اسٹوڈینٹس اس سلائیڈ پہ دیکھیے، یہاں پہ مائکروسافٹ ایکسل میں ورک شیٹ کھولی گئی ہے جس کا نام ہے لیکچر 8 انڈرسکور ڈسکاؤنٹ انڈرسکور انٹرسٹ 1. یہ ورک شیٹ میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے. اس میں مختلف کیلکولیشنز کی گئی ہیں، ایگزامپلس جو شو کر رہی ہیں کہ ڈفرینٹ فنکشنز کو استعمال کیسے کرنا ہے. چھوٹی سی بات ہو جائے، یہ بیسیکلی آبجیکٹو مائکروسافٹ ایکسل کو اب دیکھنے کا یہ ہے کہ جنرل سینٹیکس تو آپ سیکھ چکے ہیں، تو آپ نے اب یہ سیکھنا ہے کہ میں یہ فارمولا انٹر کیسے کروں. بیسک ڈیٹا آپ کے پاس ہے
تو میں آپ کو اس ورک شیٹ میں نئے سرے سے انٹری کر کے دکھا رہا ہوں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا. تو آئیے دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس کا سنٹیکس پی ایم ٹی اور پھر ریٹ، پھر پیریڈ، پریزنٹ ورتھ، فیوچر ورتھ اور ٹائپ، یہ پیرامیٹرس ہیں. اور آپ کو شاید یاد ہو کہ اس میں یہ آخری دو پیرامیٹرس جب اس قسم کی کیلکولیشن کی جا رہی ہو تو وہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ جہاں پہ یہ ریزلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ کلک کریں تو اوپر فارمولا بار میں آپ کو یہ فارمولا نظر آ رہا ہے. یہ فارمولا کلیئرلی شو کر رہا ہے کہ یہ ایکول سائن پی ایم ٹی ود ان بریکٹ A6 اور پھر یہ ڈیوائڈیڈ بائی 12، پھر A7 جو نمبر آف منتھس ہے اور A8 جو ایکچوئل لون کی اماؤنٹ ہے. تو اب اگر اس کو آپ کسی اور سیل میں کلک کریں تو وہ فارمولا ایز یو سی وہ ڈس اپیئر ہو گیا. یعنی جب آپ ریزلٹ کو کلک کر رہے ہیں تو فارمولا سامنے آ رہا ہے. اب آئیے اس سیل پہ چلیں جہاں پہ یہ اماؤنٹ آف لون دی ہوئی ہے. اس وقت یہ 10,000 ہے. تو اگر میں اس کو کلک کروں اور 10,000 کی بجائے 20,000 کی فگر لکھوں اور پھر انٹر کروں تو آپ نے دیکھا کہ ریزلٹ 2074.06 اور ساتھ ہی آپ کو جو کے آر نظر آ رہا ہے وہ اصل میں میری مشین پہ یہ چونکہ یہ سویڈن سے خریدی گئی تھی تو اس لیے اس میں کے آر کرونر نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر میں اوپر والے سیل کو سلیکٹ کر کے برش پہ جاؤں پھر واپس آ کے تو یہاں پہ کلک کروں تو آپ نے دیکھا کہ اب ریزلٹ نارمل ہو گیا. یعنی اوپر جس طرح سے جس فارمیٹ سے یہ 20,000 میں نے لکھا نیچے بھی یہ -2074.0642 لکھا ہوا ہے. اب آپ شاید یہ سوچیں کہ یہ اتنے ڈیسیملز کی کیا ضرورت ہے. تو آئیے ہم اوپر ایک سمبل بنا ہوا ہے، یہ میں وہاں پہ ایرو کو لے جا رہا ہوں. تو اس کو اگر آپ کلک کریں ایک دفعہ تو دیکھیں کہ اب ایک ڈیسیمل ڈس اپیئر ہو گیا اور اب یہ 064 نظر آ رہا ہے. ایک بار پھر کلک کریں تو 06، کلک اگین 0.1، پھر آپ کلک کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ ویلیو 2074 اب ہو گئی وداؤٹ اینی ڈیسیملز. آئیے اب اگلی سلائیڈ کو دیکھیں جس میں یہ دوسری اگزامپل دی ہوئی ہے. اس میں بھی جو ان پٹ ہم دے رہے ہیں اینول انٹرسٹ ریٹ، years you plan on saving, amount you want to have in years، اور آخر پہ جو جواب نکال رہے ہیں کہ amount to save each month. Let's click the result. یہ میں نے کلک کیا تو آپ کے سامنے یہ فارمولا بار میں کچھ ویلیوز آ گئیں. ان کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ یہاں میں نے یہ سوچا کہ یہ فارمولا کیا میں یہاں سے دوسرے سیل میں کاپی کر سکتا ہوں اور بغیر کسی تبدیلی کے. تو اس لیے میں نے اے سے پہلے ڈالر سائن لکھا ہے اور 16 سے پہلے ڈالر، جہاں جہاں بھی یہ سیل کے ریفرنسز آ رہے ہیں وہاں پہ ڈالر سائن ایڈ کیا جا رہا ہے. تو یہ میں نے سارے ریفرنسز میں ڈالر سائن ایڈ کر دیا. اب اگر میں ریزلٹ کو 379.08 کو کلک کروں اور اس کو میں اوپر جا کے کاپی کروں اور اس سے نیچے سیل میں اس کو پیسٹ کر دوں، نوٹ کیجئے کہ یہ ریزلٹ ایگزیکٹلی وہی آ جائے گا، یعنی ریفرنسز انٹیکٹ ہیں. اب اگر
ہم ڈالر سائن کو یہاں ریموو کریں. یہ میں نے پہلا ڈالر سائن ریموو کر دیا آپ کا ریفرنس, اور میں کلک کر رہا ہوں. تو اب بھی فی الحال یہ رزلٹ جو ہے, یہ فارمولا یہ ٹھیک دے رہا ہے. اگلے سے اس کو ریموو کیجئے اور پھر آپ اس کو انٹر کریں. تو فی الحال رزلٹ ٹھیک آ رہا ہے. لیکن اگر ہم یہاں سے اس کو کاپی کر کے کسی دوسرے سیل میں لے جائیں تو نوٹ کیجئے کہ رزلٹ ویلیو آ گیا. یعنی ان ادر ورڈس کہ جو ریفرنسز وہاں پہ پچھلے سیل میں تھے اب وہ ریفرنس خراب ہو گئے, وہ ویلیوز نہیں مل رہی. تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جب آپ فارمولے لکھ رہے ہیں اور اگر آپ ان کو کاپی کر رہے ہیں اور دوسری جگہ لے جا رہے ہیں تو یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ ڈالر سائن کا استعمال کیا جائے. یہ میں تھوڑا سا ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ورک شیٹس آپ بنائیں اور فارمولے آپ لکھیں تو چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فارمولے کاپی کیے جا سکتے ہیں, بڑی آسانی سے یہ کام کاپی ہو جائے گا, تو یہ آپ میں ٹینڈنسی ہوگی کہ آپ اس کو کاپی کر کے دوسرے سیل میں لے جائیں. مگر جو ورڈ آف کاشن ہے وہ یہ ہے کہ بعض جگہ پہ بڑے امپورٹنٹ ریفرنسز ہوتے ہیں. جب آپ کاپی کرتے ہیں تو مائکروسافٹ ایکسل جتنے سیل آگے آپ لے جا رہے ہیں اس حساب سے ریفرنسز کو بدل دیتا ہے, تو اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اگر آپ نے اوریجنل ویلیو کو انٹیکٹ رکھنا ہے تو پھر بہت ضروری ہے کہ آپ سیل ریفرنس کے سامنے ڈالر سائن ضرور رکھیں. اسٹوڈنٹس, آپ نے دیکھا کہ مائکروسافٹ ایکسل میں ایکچولی جو فائنینشیل فنکشنز ہیں ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے, اور ایک دو ایگزامپلس میں نے آپ کو دکھائیں کہ فارمولی کیسے کاپی کیے جاتے ہیں, اور یہ کوشن بھی کیا کہ اس سلسلے میں احتیاط کریں کہ ریفرنسز خراب نہ ہو جائیں. اور اگر آپ ذرا بھی آپ کو یہ فکر ہو تو ریفرنس سے پہلے ڈالر سائن ضرور لکھ لیں. مثلا A16 تو A کے پہلے ڈالر اور 16 کے پہلے ڈالر. تو یہ تو تھا ایک بریف سا ریویو پچھلے لیکچر کا, جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو ایکسل کے فنکشنز کا پریکٹیکلی دکھاؤں. یہاں میں پھر سجیسٹ کروں گا کہ آپ مہربانی کر کے ایکسل کے جو فنکشنز ہیں جو میں پچھلے لیکچر میں آپ کو دکھا چکا ہوں, اور جو یہ ورک شیٹ جس کا یہاں پہ تھوڑا سا حصہ دکھایا گیا ہے, اس کو کائنڈلی ڈاؤن لوڈ کریں اور یہ سارے فنکشن دوبارہ خود کریں, بلکہ وہ فنکشن جو اس ورک شیٹ میں نہیں بھی شو کیے گئے مگر لیکچر سلائیڈز میں جن کا ذکر ہے ان کو بھی آپ ان ایگزامپلس کو دوبارہ حل کریں. اسٹوڈنٹس, اب لیکچر 9 کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے میٹریسز. واٹ از اے میٹرکس؟ میٹرکس یعنی سنگل, اور جب میٹریسز اگر ایک سے زیادہ میٹریسز ہیں تو سب سے پہلا سوال تو یہی ہوا کہ میٹرکس ہے کیا. دوسرا سوال جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ استعمال کہاں ہو رہا ہے, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, اس کی کون سی اپلیکیشنس ہیں, اس کی کون سی ڈیفینیشنس ہیں, اور مجھے اس کا کیا بینیفٹ ہوگا, کیوں امپورٹنٹ. یہ کئی باتیں ہیں جو ہم نے سیکھنی ہیں, اور آج میں آپ کو بیسک باتیں, بیسک ڈیفینیشنس دکھا رہا ہوں. کچھ سلائیڈس ہیں, پھر ساتھ ساتھ ہم ڈسکس بھی کریں گے. تو آئیے اگلی سلائیڈ کی طرف چلیں. پہلا سوال, ویئر کین وی یوز میٹریسز؟
تو اس کا ایک تو جواب یہ ہے کہ مینی ایپلیکیشنز ان بزنس اینڈ انڈسٹری. یہ کون سی ایپلیکیشنس ہیں, کہاں پہ؟ ویئر لارج والیومس آف ڈیٹا آر پروسیسڈ ڈیلی. اس کو ذرا ایکسپلین کروں کہ میٹرکس اسینشلی استعمال کیوں کیے جاتے ہیں, کیوں ہم ویسے ہی ڈیٹا بیس ٹیبلز کو استعمال نہیں کر لیتے, فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ اس بات میں ہے کہ ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا جب میٹرکس کی شکل میں کیا جاتا ہے تو بہت آسان ہو جاتا ہے. یعنی ایک ٹائپ کا ڈیٹا ایک میٹرکس میں آپ رکھ سکتے ہیں اور اس سے پورا جو ڈیٹا ہے لارج والیوم, جب آپ چھوٹے چھوٹے میٹریسز میں اس کو رکھیں گے تو ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹس آف ڈیٹا کم ہو جائے گا. تو اس سے ایک بڑی ریشنلائزیشن آف ڈیٹا پروسیسنگ ہو جاتی ہے. یہ آپ آگے جا کے دیکھیں گے, لیکن بیسک بات جو ہے وہ اسینشلی یہی ہے کہ میٹریسز میں ایک ٹائپ کا ڈیٹا رکھ کے تو پوری لارج والیوم ایک ہی جگہ پہ بند کی جا سکتی ہے. آئیے فردر دیکھیں, اس کی کچھ ایکسپلینیشنز اگلی سلائیڈ پہ بھی ہیں. ٹپکل ایپلیکیشنز کیا ہے؟ ایک تو یہ ہو گیا پہلا کہ پریکٹیکل کویشچنز ان ماڈرن بزنس اینڈ اکنامک مینجمنٹ یوزنگ اکونومیٹرکس. یہ پہلا تو ایریا یہی ہے, بہت امپورٹنٹ. اس پہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن. اکونومیٹرکس کے فیلڈ میں بھی بے شمار میتھمیٹیکل ایپلیکیشنس ہیں, اس لیے کہ دیر از لارج والیوم آف ڈیٹا جس کا انالیسس کیا جاتا ہے, کئی ویریبلس ہوتے ہیں, اور جب آپ اس قسم کا انالیسس کریں اور اتنی لارج والیوم آف ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کریں تو وہاں پہ بھی میٹریسز کا استعمال بڑا ضروری ہو جاتا ہے. اور انالیسس کمپیوٹر کے ساتھ بھی کیا جائے, اس کے باوجود اگر میٹریسز کو استعمال نہ کریں تو پروسیسنگ ٹائم بہت بڑھ جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اور کیا ایریاز ہیں جن میں میٹریسز کا استعمال ہو رہا ہے. نیٹ ورک انالیسس, اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کروں. نیٹ ورک مثلا وابڈا کا نیٹ ورک ہے, تو اس کی ریپرزنٹیشن اگر آپ کریں گے تو اس قدر انفارمیشن آپ کے پاس آ جائے گی, سچ اے لارج والیوم آف ڈیٹا, کہ اس ریپرزنٹیشن کو آپ بغیر میٹریسز کے نہیں کر سکیں گے. اگر آپ سوئی گیس کے نیٹ ورک کو لیں تو اس میں بھی یہی پوزیشن ہے. واٹر سپلائی نیٹ ورک کو لیا جائے تو اس میں بھی یہی پوزیشن ہے. روڈ نیٹ ورک کو لیا جائے تو اس میں بھی یہی پوزیشن ہے. تو جہاں بھی ہم نیٹ ورک ریلیٹڈ ٹوپولوجی کو اسٹڈی کرنا چاہیں گے تو وہاں اتنی لارج والیوم آف ڈیٹا آ جائے گی کہ وہ میٹریسز کے بغیر پرابلمس ہم اسٹڈی آسانی سے نہیں کر سکیں گے. تو بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے نیٹ ورک انالیسس. آئیے آگے چلیں. ڈیسیژن نیٹ ورکس, اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کروں. پہلے لیکچر میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ جب فیصلے کیے جاتے ہیں تو کئی سچویشنز آ جاتی ہیں, خاص طور پہ بزنس ڈیسیژنس میں, اور ان کے جو ڈفرینٹ سیناریوز ہوتے ہیں وہ ڈیسیژن نیٹ ورکس کی شکل میں ڈیولپ کیے جاتے ہیں, اور ان کی لینئر ایکویشنز بنائی جاتی ہیں. پھر ان لینئر ایکویشنز کو میٹریسز میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا اہم ایپلیکیشن ایریا ہے میٹریسز کا. آئیے آگے دیکھیں. آپٹیمائزیشن اگین نیڈس اے لٹل ایکسپلینیشن. آپٹیمائز کہتے ہیں کہ سب سے بہتر حل ڈھونڈنا, خاص طور پہ جب ہم کاسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ منیمم کاسٹ کس سلوشن میں ہے. آپ کے پاس کئی آپشنس ہیں, آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. تو میتھمیٹیکل ٹرمز میں یہ کہا جاتا ہے کہ واٹ از دی آپٹیمائزڈ سلوشن, واٹ از دی آپٹیمل کاسٹ.
تو اس میں بھی اگین لینئر ایکویشنز کا استعمال، سائملٹینیس ایکویشنز، پھر ان کی ریپرزنٹیشن جو میٹرکس کی شکل میں ہوگی. تو یہ میٹریسز کا بڑا وائڈ رینجنگ استعمال ہوگا. یہ بعد میں آپ ایک لیکچر میں سیپریٹلی لینئر پروگرامنگ جب اسٹڈی کریں گے تو آپ کو یہ آپٹیمائزیشن ٹیکنیکس کی سمجھ آنے لگے گی. تو آئیے دیکھیں اور کیا ایریاز ہیں. انالیسز آف ڈیٹا، اس کو ذرا ایکسپلین کروں. انالیسز آف ڈیٹا کہ ڈیٹے میں کس ٹائپ کا ٹرینڈ ہے. مثال کے طور پہ آپ نے پورے پچھلے سال کا رین فال کا ڈیٹا اسٹڈی کیا اور اس سال کا ڈیٹا بھی اسٹڈی کر رہے ہیں. پھر آپ کو کسی جگہ ضرورت پڑی کہ پچھلے 20 سال کا رین فال ڈیٹا اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. پھر پتہ لگا کہ ٹیمپریچر ڈیٹے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ پروجیکٹ لیول پہ اکثر اس قسم کی ریکوائرمنٹس ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں کہ جس میں انالیسس کر کے پیرامیٹرز ڈرائیو کیے جاتے ہیں. مثلا یہ چھوٹی سی بات کہ آپ ایک گھر بنا رہے ہیں تو کس ٹیمپریچر کے لیے آپ کو اس کو انسولیٹ کرنا چاہیے. یہ ہے تو بڑا سمپل سا سوال، لیکن اس کا بیسس انالیسس آف ڈیٹا بنتا ہے. اور یہ پھر وہی بات کہ جب اتنی بڑی والیومز آف ڈیٹا سے ڈیل کر رہے ہیں تو ان کو 1 بائی 1 تو آپ ڈیل کریں گے نہیں. آپ ان کو ایک خاص شکل میں پہلے لے کے آئیں گے، میٹریسز آپ ڈیفائن کریں گے، پھر اس میٹرس ریپرزینٹڈ ڈیٹے کو کا انالیسس کریں گے. تو انالیسس آف ڈیٹا ایک بہت بڑا فیلڈ ہے اور میٹریسز کا اس میں بہت وائڈ رینجنگ استعمال ہے. آئیے آگے دیکھیں. کمپیوٹر گرافکس، یہ بھی تھوڑی سی ایکسپلینیشن چاہتا ہے. کمپیوٹر گرافکس بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے. کمپیوٹر گرافکس کو اگر آپ سمجھیں تو یہ سارا پکسل لیول پہ اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے. کمپیوٹر اسکرین ایک سرٹن نمبر آف پکسلز، ڈاٹس سے بنی ہوتی ہے اور آپ ایک امیج کو جب اسٹڈی کریں گے تو پتہ لگے گا کہ بڑے ہائی ریزولوشن پہ جب ہم ایک امیج کو دیکھ رہے ہیں تو ٹوٹل نمبر آف پکسلز ایک فینٹیسٹک نمبر میں آ جائے گا. جب کئی رنگوں میں اور کئی ڈفرینٹ ریپرزنٹیشنز میں اور ڈائمینشنز میں اسی بات کو آپ اسٹڈی کریں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ تو ملینز آف پکسلز کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سارا ڈیٹا کمپیوٹر گرافکس میتھمیٹیکل شکل میں ویکٹر کی فارم میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اور یہ ویکٹر ایونچولی میٹریسز میں لائے جاتے ہیں. تو کمپیوٹر گرافکس ایک وہ ایریا ہے جس میں میٹریسز کا بہت ایکسٹینسو استعمال ہے. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں اور بیسک ڈیفینیشنز دیکھنا شروع کریں. پہلا سوال، واٹ از اے میٹرکس؟ تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میٹرکس از اے ریکٹینگولر ارے آف نمبرز. ریکٹینگولر ارے، اس پہ ذرا تھوڑی سی ایکسپلینیشن کہ واٹ از این ارے. اگر آپ کے پاس نمبر ہوں علیحدہ، مثلا 1 پھر 2 پھر 3 4 5 سے 10 نمبر ہیں، تو ان کو اگر آپ ایز اے سیپریٹ نمبر دیکھیں گے تو اس کو نمبر کہا جائے گا. اگر آپ ان 10 نمبرز کو اکٹھا ایک جگہ پہ کر لیں اور اس کو ایک نام دے دیں، ایک کالم میں لیٹ سے آپ یہ لکھ لیں، ایکسل ورک شیٹ میں اس کو انٹر کر لیں، تو وہ کالم آف دیز 10 نمبرز اس کو ہم ارے کہیں گے. اور یہ ایسی ارے، یہ سنگل ڈائمینشن ارے کہی جائے گی، یعنی اس کی ایک ڈائمینشن ہے، ایک کالم ہے. اب اگر یہی ارے 2 کالمز میں ہو تو 2 ڈائمینشنل ارے کہی جائے گی. اگر 10 کالمز میں ہو تو 10 ڈائمینشنل ارے کہی جائے گی، یعنی 10 کالمز والی ارے. تو اریز بیسکلی
ایک کمبینیشن آف ڈفرینٹ روز اور کالمس ہوتے ہیں. یعنی آپ کے پاس اے سرٹن نمبر آف روز اور اے سرٹن نمبر آف کالمس، اور ان دونوں کو جب آپ روز اور کالمس کو اگر ملٹیپلائی کریں تو ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹس آپ کے پاس آ جاتا ہے، ٹوٹل نمبر آف ویلیوز آ جاتی ہیں. تو بیسک جو ریپرزنٹیشن کا طریقہ ہے میٹریسز میں، میٹرکس کا، وہ یہ بیسک ایلیمنٹس ہیں، روز اینڈ کالمس. تو آئیے دوبارہ اس ڈیفینیشن کو دیکھیں. A matrix is a rectangular array of numbers. یہ ایکسپلین ہو گیا کہ روز بھی ہیں پھر کالمس بھی ہیں، ایک کالم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ کالم بھی ہو سکتے ہیں. میٹرکس کا پلورل میٹریسز ہے، یہ میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی کنونشن کی بات ہے کہ میٹریسز کے جب نام رکھے جاتے ہیں تو کیپٹل لیٹر استعمال کیے جاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے سلائیڈ پہ 3 میٹریسز ہیں، میٹرکس اے، میٹرکس بی اور میٹرکس سی. میٹرکس اے کے 4 ایلیمنٹ ہیں، اس میں دیکھیں 2 روز ہیں اور 2 کالم ہیں. کالم 1 میں ویلیوز -1 -3، کالم 2 میں ویلیوز 9 اور 4، رو 1 میں ویلیوز -1 اور 9، رو 2 میں ویلیوز -3 اور 4. سملرلی بی کو دیکھیے، میٹرکس بی، اس میں 2 روز ہیں اور 4 کالمس ہیں. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ کالم 2 اور رو 1 میں کون سی ویلیو ہے، تو آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے کہ پہلے کالم کو چھوڑ کے دوسرا کالم اور پہلی رو اور ویلیو 62 ہے. تو اسی طرح سے کسی بھی میٹرکس میں آپ ایلیمنٹس کو رو نمبر اور کالم نمبر سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. میٹرکس سی کو دیکھیے، میٹرکس سی میں 2 روز ہیں، 2 کالمس ہیں اور 3 روز. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، 3 روز اینڈ 2 کالمس. یعنی رو 1 میں نمبر ہیں 1 اور -4، رو 2 میں نمبر ہیں 0 اور 3، رو 3 میں نمبر ہیں 5 اینڈ -2. تو یہ تو ہو گئی ڈیفینیشن میٹرکس کی. آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے اور ایک ریئل لائف پرابلم ہے. ایک کمپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری ڈفرینٹ ٹائپس آف آئٹمس بنا رہی ہے. وہ آئٹمس ہیں پینٹس، شرٹس، شارٹس، ٹی شرٹس. پھر وہ ایک تو ینگ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں مختلف سائزز. انہوں نے 5 سائز رکھے ہوئے ہیں، یوتھ، پھر اسمال، میڈیم، لارج، پھر ایکسٹرا لارج. اور یہ نمبر آپ کے سامنے اس سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ ان اے سرٹن پیریڈ انہوں نے ان سائزز میں جو پینٹس بنائیں یا شرٹس بنائیں یا شارٹس بنائیں، وہ ویلیوز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو اس کو لیٹ سی کہ میٹرکس کی شکل میں اس ڈیٹے کو کیسے ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ لیٹ می ایکسپلین. جب اس قسم کا پرابلم آپ کے سامنے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ جو روز کے ٹائٹلز ہیں ان کو اگنور کرنا ہے. سملرلی جو کالمز کے ٹائٹلز ہیں ان کو اگنور کرنا ہے، اور باقی ڈیٹا اسی طرح سے پک کر کے 2 کرلی بریکٹس، اسکوائر بریکٹ جن کو کہتے ہیں، اسکوائر بریکٹس، ان میں آپ نے اس ڈیٹے کو لے آنا ہے. تو جب آپ اس طرح سے لے آئیں گے تو آپ کا ڈیٹا میٹرکس کی شکل میں آ گیا. جب ڈیٹے کو آپ میٹرکس کی شکل میں لے آئیں گے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ رو 1 پہ جب ہم دیکھیں گے تو ہم نے جو لسٹ بنائی ہوئی ہے، جو اوریجنل ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، وہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ رو 1 میں کون سا آئٹم تھا اور رو 2 میں کیا تھا، رو 3 میں کیا تھا، رو 4 میں کیا تھا. سملرلی کالمز پہ کیا لکھا ہوا تھا. تو یہ ایز اے فریم آف ریفرنس اوریجنل ڈیٹے کو رکھا جاتا ہے، اور جب آپ
میٹرکس کی شکل میں ڈیٹے کو لے آتے ہیں تو پھر آپ یہ ٹائٹلز کو ڈراپ کر دیتے ہیں. تو آئیے سلائیڈ پہ دیکھیں کہ یہ میٹرکس کس طرح سے ڈیولپ ہوا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میٹرکس میں 2 کرلی بریکٹس، 2 اسکوائر بریکٹس، اور وہ اسکوائر بریکٹس لیفٹ سائڈ پہ ایک ہے اور رائٹ سائڈ پہ دوسری بریکٹ ہے. پھر پہلی رو میں آئیے، فرسٹ رو. تو فرسٹ رو میں تھا پینٹس اور ڈیٹا تھا 0 10 34 40 12. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہی ڈیٹا اس میٹرکس کی پہلی رو میں انٹر کر دیا گیا. پھر نیکسٹ رو میں شرٹس، سیم ڈیٹا ہیز بین انٹرڈ ان رو 2 آف دا میٹرکس. پھر شارٹس رو 3، پھر ٹی شرٹس رو 4. تو اس طرح سے ہم نے اپنا پہلا میٹرکس ایک ریئل پرابلم سے ڈیٹے کو میٹرکس کی شکل میں لکھ لیا. اب آئیے سلائیڈ پہ دیکھیں کہ ڈائمینشن کیا ہے. ڈائمینشن میں 2 ٹرمز یاد رکھنی ضروری ہیں کہ ڈائمینشن اور آرڈر آف اے میٹرکس. اور ڈائمینشن کیا ہے؟ نمبر آف روز ملٹیپلائڈ بائی نمبر آف کالمس. اس کو ذرا ایکسپلین کروں. ایک میٹرکس کی ڈائمینشن کیا ہے؟ مثلا لیٹ سے کہ آپ کے پاس ایک ہی ویلیو ہے، جسٹ 1 نمبر. تو اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک میٹرکس لکھیں آپ، تو آپ کیا کریں گے؟ کرلی بریکٹس اور 1. اٹ مینس کہ ایک ہی کالم ہے، ایک ہی رو ہے. اگر ویلیوز ہوں 1 اور 2 تو اس کو آپ لکھ رہے ہیں ایک رو ہے اور اس میں آپ 2 کالمس میں لکھ رہے ہیں. تو ڈائمینشن کیا ہوئی کہ رو 1 اور کالمس 2. تو اس کو جب آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں 1 انٹو 2 تو اس میٹرکس کی ڈائمینشن 2 ہو گئی. ان ادر ورڈس ڈائمینشن کا نمبر روز اور کالمس کو ملٹیپلائی کر کے ورک آؤٹ کیا جاتا ہے. یہ پہلے بھی میں نے ایکسپلین کیا کہ نمبر آف ایلیمنٹس. سو ان ادر ورڈس جب ہم ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں تو اصل میں ہم نمبر آف ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں، چونکہ جب آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو وہ نمبر آف ایلیمنٹس نکل آئے گا. آئیے آگے دیکھیں. یہاں پہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ میٹرکس ٹی ہیز ڈائمینشنس آف 2 into 3. یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس میٹرکس ہیز دی آرڈر آف میٹرکس ٹی. یہاں چھوٹی سی ایکسپلینیشن کہ یہ 2 ٹرمز میٹرکس کے سلسلے میں آرڈر یا ڈائمینشن یہ ایک ہی بات ہے. آپ اپنی مرضی سے جہاں جی چاہیں آرڈر کا استعمال کر سکتے ہیں کہ اس میٹرکس کا آرڈر یہ ہے، اس میٹرکس کی ڈائمینشن یہ ہے. دونوں کیسز میں یہ ٹرم کریکٹ ہے. یعنی یو کین یوز آرڈر اور ڈائمینشن. تو آئیے یہ ایگزامپل دوبارہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ روز ایروز شو کر رہے ہیں رو 1 فرسٹ رو، پھر دوسری رو میں رو 2، پھر کالمس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کالم 1 ہے، یہ کالم 2 ہے، یہ کالم 3 ہے. تو لیٹ می ایکسپلین ونس اگین کہ جب آپ کسی بھی میٹرکس کو دیکھیں گے تو لیفٹ سائڈ سے جو سب سے اوپر والا کارنر ہے، لیفٹ موسٹ کارنر، وہاں سے رائٹ کی طرف کالم نمبر شروع ہوگا. سب سے پہلی ویلیو کالم 1 میں ہوگی، اس سے نیکسٹ ویلیو ان دا فرسٹ رو کالم 2 میں، اس سے نیکسٹ کالم 3 میں. جب آپ فرسٹ ویلیو سے نچلی ویلیو کی طرف جائیں گے تو وہ رو 2 ہوگی. جیسے اس کیس میں آپ نے دیکھا کہ یہ 2 روز ہیں اور وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ یہ رو 1 ہے اور یہ رو 2 ہے، اور کالمس بھی پوائنٹ آؤٹ کیے گئے. تو آئیے اگلے، یہاں پہ اگین کچھ ڈیفینیشنس، اور یہ 3 بیسک ڈیفینیشنس ہیں جن میں ایک ہے رو، دوسری ہے کالم اور تیسری ہے اسکوائر. پہلی
ڈیفینیشن ہے رو میٹرکس. رو میٹرکس کیا ہے کہ جس کی ڈائمینشن 1 into n ہے. یہاں بھی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کہ 1 into n کا کیا مطلب ہوا کہ صرف ایک ہی رو ہے. یعنی یہ نوٹ طلب بات ہے کہ رو میٹرکس کہہ رہے ہیں کہ دس از اے رو میٹرکس. اس کو آپ ایسے ہی پڑھیں کہ دس از اے سنگل رو میٹرکس, یاد رکھنے کے لیے کہ یہ رو میٹرکس بعد میں پتہ نہیں یاد رہتا ہے یعنی کہ یہ رو میٹرکس کیا تھا. سملرلی اگر ہم کہیں کالم میٹرکس, آئیے سلائڈ پہ دیکھیں, اس کا بھی ذکر ہے. کالم میٹرکس تو یہ میٹرکس ہے, اس کی ڈائمینشن کیا ہوئی n into 1. کیا مطلب ہوا کہ پہلے کیس میں تو ہم کہہ رہے تھے 1 into n, یعنی 1 پہلے لکھا ہوا ہے. جب 1 پہلے لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رو ایک ہی ہے. جب n into 1 ہوگا تو آپ نے ایسے سمجھنا ہے کہ n کی ویلیو تو بدل سکتی ہے, یعنی مور دین 1 رو 1 بھی ہو سکتی ہے, 1 by 1 کا بھی میٹرکس ہو سکتا ہے. لیکن جب n into 1 کہہ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ n روز ہوں گی لیکن ایک ہی کالم ہوگا. تو اس کو کالم میٹرکس کہا جا رہا ہے, اور جہاں پہ ایک ہی رو ہے اس کو رو میٹرکس کہا جا رہا ہے. آئیے اگلی ڈیفینیشن دیکھیں. اسکوئر میٹرکس. اسکوئر میٹرکس کیا ہے کہ میٹرکس ود ڈائمینشنز n into n. یہاں بھی تھوڑی سی بات ہو جائے کہ جب n into n کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ n تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. مثلا 1, n is 1, سو اٹ مینس کہ ایک میٹرکس 1 into 1 کا کیا مطلب ہوا کہ ایک رو ہے اور ایک کالم ہے. ان ادر ورڈز ایک ویلیو ہی ہے. تو آپ نے ایسے سوچنا ہے. اسکوئر میٹرکس کا مطلب ہے جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ n into n, تو اگر n ایک کے برابر ہے تو 1 into 1 کا میٹرکس ہوگا. اگر n 2 کے برابر ہے تو 2 into 2 کا میٹرکس ہوگا. کیا مطلب کہ 2 روز اور 2 کالمز. اگر 5 into 5 ہم کہہ رہے ہیں تو کیا مطلب ہوا 5 روز 5 کالمز. اچھا اسکوئر کیوں؟ اسکوئر اس لیے, اسکوئر کیا ہوتا ہے, اسکوئر کی سائڈز ایکول ہوتی ہیں. اگر آپ ڈرا کریں اسکوئر تو اٹ ہیز ایکول سائڈز. اس کی اسکوئر کی ڈیفینیشن ہے کہ اس کی ہر سائڈ دوسرے کے برابر ہوتی ہے. تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ جب آپ اسکوئر میٹرکس میں ویلیوز لکھیں گے تو پہلی رو میں دیکھیں گے تو 2 ویلیوز ہیں اگر 2 into 2 کا میٹرکس ہے. اگر پہلے کالم میں دیکھ رہے ہیں تو پتہ لگ رہا ہے 2 ویلیوز ہیں. اگر دوسری رو میں دیکھ رہے ہیں تو پتہ لگ رہا ہے 2 ویلیوز ہیں. یعنی جس طرف سے بھی دیکھ رہے ہیں 2 ویلیوز نظر آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ اسکوئر میٹرکس اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ 3 ٹائپس آف میٹریسز ہم نے سیکھ لیں. 1 into n یعنی رو میٹرکس, n into 1 کالم میٹرکس, اور n into n اسکوئر میٹرکس. تو یہ بیسک ڈیفینیشنز آف میٹریسز یہ ہمیں آ گئی. آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. یہاں پہ ایگزامپل دی گئی ہے اور میٹرکس اے یہاں پہ دکھایا. آپ دیکھیں اس کی ڈائمینشن 1 into 4. پھر اے میں خاص بات کیا ہے کہ ایک ہی رو ہے اور ویلیوز حالانکہ 4 ہیں, یعنی 4 کالمز, 12 کالم 1, 17 کالم 2, 10 کالم 3, 9 کالم 4. بی میٹرکس کیا ہے؟ اٹس اے کالم میٹرکس. کیوں؟ اس کی ڈائمینشن ہے 2 into 1. وہ آپ نے پڑھا کہ وہ n into 1 تھا, تو یہاں n کی ویلیو 2 ہے اور روز 2 ہیں جن میں -2 رو 1 میں اور 0 رو 2 میں. اسکوئر میٹرکس آپ دیکھیے جو میں ابھی 2 کی ایگزامپل آپ کو دے رہا تھا, تو یہاں آپ دیکھیں کہ لیفٹ سائڈ پہ آئیے پہلے کالم میں تو 3 ویلیوز نظر آ رہی ہیں 2, 6, -5. پہلی رو میں جائیے
تو 3 ویلیوز, 2 -3 اینڈ 7. کالم 3 میں جا رہے ہیں تو اس میں بھی 3 ویلیوز, کالم 2 میں جا رہے ہیں اس میں بھی 3 ویلیوز. تو اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ اسکوائر میٹرکس جس طرف سے مرضی اس کو دیکھیں وہ ایک اسکوائر کی شکل اس کی بنتی ہے, یعنی ایکول نمبر آف ایلیمنٹس ان ایوری رو اینڈ ان ایوری کالم. آئیے آگے چلیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ میٹرکس ہے, اس کا نام ہے آئیڈینٹی میٹرکس, اور اس کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ A square matrix with ones on the main diagonal from the upper left to the lower right and zeros of the main diagonal, یہ آئیڈینٹی میٹرکس اس کو کہا جاتا ہے, اور اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے آئی کے ساتھ. آئی کو اٹیلکس کی شکل میں لکھا جاتا ہے, یہ ترچھا آئی اگر آپ لکھیں اٹیلکس میں, یہ مائکروسافٹ ورڈ میں یا ایکسل میں اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک سمبل بنا ہوا ہے جس پہ یہ آئی کا سمبل لکھا ہوا ہے, دیٹ آئی اسٹینڈس فار اٹیلکس. تو یہ ڈیفینیشن ہو گئی کہ اسکوائر میٹرکس ود ونس آن دا مین ڈائگنل فرام دی اپر لیفٹ ٹو دا لوور رائٹ. تو اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. آپ سوچیں کہ ایک اسکوائر میٹرکس اگر 2x2 کا میٹرکس ہے اور اگر اس کی پہلی ویلیو 1 ہے اور دوسری ویلیو اس رو میں 0 ہے, اور نیکسٹ رو میں آپ دیکھ رہے ہیں تو فرسٹ ویلیو 0, اور اگلے کالم میں دیکھ رہے ہیں سیکنڈ رو میں تو وہ ویلیو ہے 1. یعنی اس قسم کا میٹرکس جس میں یہ 2 روز اور 2 کالمز, ان میں پتہ لگا کہ 1s ہیں, اور یہ 1 ڈائگنل جو ٹرمز ہیں, ڈائگنل یعنی لیفٹ موسٹ کارنر کو رائٹ موسٹ کارنر سے جب آپ ملائیں گے تو ڈائگنل بنتا ہے. یہ آپ نے جیومیٹری میں پڑھا ہوا ہے کہ اسکوائر میں اگر آپ لیفٹ موسٹ کارنر سے ایک لائن ڈرا کریں اور رائٹ موسٹ کارنر جو سب سے نیچے ہے ان دونوں کارنرز کو آپس میں ملا دیں تو اس کو ڈائگنل کہا جاتا ہے. تو اس ڈائگنل لائن میں جو ایلیمنٹس آ رہے ہیں ان کی ویلیو اگر 1 ہے تو اس کو آئیڈینٹی میٹرکس کہا جائے گا. یعنی اگر ویلیو, اگر ڈائمینشن 2 into 2 ہے تو اٹ مینس کہ دیر آر 2 ones. ایک سوچیے اور 3 into 3 کا میٹرکس, اٹ مینس کہ پہلی ویلیو 1, پھر آپ جا رہے ہیں اگلی لائن میں اور دوسرا کالم تو وہ ویلیو 1 ہوگی, پھر آپ تیسری رو میں جا رہے ہیں اور آخری کالم میں اور وہ ویلیو 1 ہوگی. اگین دیز 3 ویلیوز آر ڈائگنلی پلیسڈ, یعنی آپ ویژولائز کر رہے ہیں یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ڈائگنل کی لائن ڈرا کی گئی ہے. تو یہ آئیڈینٹی میٹرکس جو مرضی اس کی ڈائمینشن ہو, 1s کی ویلیوز ڈائگنلی آپ کو نظر آئیں گی, باقی سب ویلیوز زیروز ہوں گی. اگر ایک اسکوائر میٹرکس جس میں ڈائگنلی تو 1s ہیں مگر کچھ ایسے ایلیمنٹس دوسرے سیلز میں, دوسری روز میں یا کالمز میں نظر آ رہے ہیں جو نان زیرو ہیں, یعنی 0 سے ان کی ویلیو زیادہ ہے, تو ایسا میٹرکس یا ایسے میٹریسز آئیڈینٹی میٹریسز نہیں کہلائیں گے. ان ادر ورڈس, بائی ڈیفینیشن آئیڈینٹی میٹرکس صرف ڈائگنل ویلیوز 1s ہوں گی. آئیے آگے چلیں. اسی سلائیڈ پہ دیکھیں آپ, دوسری اگزامپل دی ہوئی ہے. اس میں ایک اور بات کہ سبسکرپٹ بھی استعمال ہوتا ہے, اور سبسکرپٹ انڈیکیٹس دا سائز آف دی آئیڈینٹی میٹرکس. اور یہاں سلائیڈ پہ یہ IN لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے, اور IN کیا ہے؟ ریپرزینٹس an identity matrix with dimensions n by n. تھوڑی سی فردر ایکسپلینیشن کہ ایک آئیڈینٹی میٹرکس جس کو ہم IN کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ n روز اور n کالمز, یعنی ڈائمینشن اس کی n by n ہے. پھر ہم اس کو اور اس کے ڈائگنل ٹرمز ساری 1s ہوں گی. پھر یہ جا کے تو ایک IN یعنی n by n ڈائمینشن کا آئیڈینٹی میٹرکس کہلائے گا. تو آئیں دیکھیں
دوبارہ I3 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی رو میں 3 ویلیوز ہیں، ان میں 1 ہے فرسٹ ویلیو، رو 2 میں سیکنڈ کالم میں 1 ویلیو ہے، اور رو 3 میں کالم 3 میں 1 ویلیو ہے۔ یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں کہ باقی کسی جگہ پہ کوئی ویلیو 0 کے علاوہ نہیں ہے، صرف 3 ویلیوز نظر آ رہی ہیں اور ڈائگنل شکل میں وہ پڑی ہوئی ہیں۔ اس میٹرکس کی ڈائمینشن I3 لکھی ہوئی ہے، یعنی n = 3۔ نیکسٹ جو میٹرکس آپ کو نظر آ رہا ہے I4، اس کی ڈائمینشن ہے 4x4، اور اس میں آپ ملاحظہ کریں کہ اس میں بھی کوئی نان زیرو ویلیو سوائے ڈائگنل ایلیمنٹس کے کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ یہ 4 ویلیوز آپ کو نظر آ رہی ہیں، رو 1 میں پہلا ایلیمنٹ 1، رو 2 میں دوسرا ایلیمنٹ 1، رو 3 میں تیسرا ایلیمنٹ 1، اور رو 4 میں چوتھا ایلیمنٹ 1۔ تو یہ آئیڈینٹی میٹرکس کی ڈیفینیشن تھی۔ ایک یہاں پہ ٹرم اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی، اس کو بھی ڈیفائن کرنا ضروری ہے، اور پہلے ایز اے ریفرنس کہ ود ریئل نمبرز the number 1 is referred to as a multiplicative identity۔ تھوڑی سی ایکسپلینیشن کہ یہ ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی کیا ہوئی، یعنی ملٹی پلائی تو آپ جانتے ہیں، ملٹی پلائی ضرب دینا، تو یہ ضرب دینے والی اردو میں تو اس کو انگریزی میں کہا جا رہا ہے ملٹیپلیکیٹو، یعنی ایڈجیکٹو بنا دیا۔ ریممبر یہ ملٹی پلائی سے ہے، ملٹیپلیکیٹو۔ آئیڈینٹی کو استعمال کیا جاتا ہے 1 کے لیے، تو یہ ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی کا استعمال میتھ میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک کو کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائی کریں تو وہ نمبر ہی جواب ہوتا ہے، اس کو ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی کہتے ہیں۔ کہ مثلا 1 × 2 = 2، 1 × 3 = 3، تو اس میں ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی کیا ہوئی؟ 1۔ تو آئیں آگے دیکھیں، یونیک پراپرٹیز کی کیا ہے کہ پروڈکٹ ریئل نمبر اینڈ 1 is that real number، 1 is called multiplicative identity۔ For any real number n، 1 × n = n and n × 1 = n۔ یہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن کی یہاں بھی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ جیسے مرضی لکھیں، 1 × n آپ نے لکھا، پھر آپ نے وہ پیٹرن چینج کر دیا اور آپ لکھ رہے ہیں n × 1۔ تو آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے مرضی آپ اس کو ملٹیپلائی کریں، اس کا جواب n ہی آئے گا۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے آئیڈینٹی کا، اور میٹریسز میں اس کا جب آپ آئیڈینٹی میٹرکس کا استعمال دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ تو لٹرلی ایسے ہی ہوا کہ جیسے میں نے کسی ڈیسیمل نمبر کو 1 سے ملٹیپلائی کیا اور میرا جو اوریجنل فگر تھا وہ وہی رہا۔ تو سملرلی جب آپ آئیڈینٹی میٹرکس کو کسی بھی میٹرکس سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ اوریجنل میٹرکس کی ویلیو اسی طرح سے رہے گی۔ تو یہ آپ کو ایک انالوجی دکھائی جا رہی ہے، ایک سملر بات پہلے سمجھائی جا رہی ہے تاکہ آپ جب آئیڈینٹی میٹرکس کا استعمال شروع کریں تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آئیے آگے چلیں، تھوڑی سی بات اور یہاں پہ ہے ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی۔ ود میٹریسز دی آئیڈینٹی میٹرکس شیئرز دا سیم یونیک پراپرٹی ایز دا نمبر 1، اور اس کی فردر ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے کہ اے 2x2 آئیڈینٹی میٹرکس is a multiplicative inverse because for any 2 × 2 matrix A، I2 × A = A and A × I2 = A۔ تھوڑی سی ایکسپلینیشن یہاں بھی، جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ عام نمبرز میں ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی کا جیسے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے آئیڈینٹی میٹرکس بھی ایز ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی استعمال ہوتے ہیں۔ ان ادر ورڈس کہ جب آپ کسی میٹرکس کو ایک آئیڈینٹی میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو جواب وہی اوریجنل میٹرکس آ جائے گا۔
اور بالکل فارم وہی ہے جیسے آپ کو ایکسپلین کیا گیا کہ 1 into n is equal to 1 یا n into 1 is equal to n، یعنی 1 into n بھی n جواب ہے اور n into 1 بھی n جواب ہے. تو یہ ایگزیکٹلی سملر سچویشن اپلائز ٹو آئیڈینٹی میٹریسز. یہ بڑے امپورٹنٹ میٹریسز ہیں اور ان کا بڑا استعمال آپ دیکھیں گے. اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں آپ نے کئی باتیں دیکھی، اگرچہ کہ ہمارا ایمفسس آج ڈیفینیشنز پہ رہا، لیکن اگلے لیکچر میں ایک تو ہم میٹریسز کی ڈیفینیشنز سے آگے بڑھیں گے، ایگزامپلس کریں گے کہ میٹریسز ایڈ کیسے ہوتے ہیں، سبٹریکٹ کیسے ہوتے ہیں، ملٹیپلائی کیسے ہوتے ہیں، انورٹ کیسے ہوتے ہیں. تو اگلے لیکچر میں ایک تو یہ باتیں ہم کریں گے. اس کے علاوہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس کو کہتے ہیں ریشو پروپورشنس. وہ ریئل لائف ایگزامپلس مجھے یقین ہے آپ کو بڑا اچھا لگے گا چونکہ ریئل لائف باتیں ہوں گی. تو آج میں اس لیکچر کو یہاں ختم کرتا ہوں. آج کے لیکچر میں اتنا ہی. اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے. خیال رکھیے، مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کرنا نہ بھولیے. وعدہ کیجیے. السلام علیکم، خدا حافظ.